بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جنگ کا ایک نیا محاذ، یوکرائن جنگ کی تازہ صورتحال اور پاکستان کے بارے میں چند فقرات میں مختصر سا تجزیہ، یہ ہیں وہ موضوعات جن پہ آج کا یہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ ابھی امریکی مدد سے لڑی جانے والی یوکرائن روس کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح امریکی مدد سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ پوری شدت سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بڑی اکثریت سے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔ تاہم سیکیورٹی کونسل میں آج 20 دسمبر کو بھی جنگ بندی کے سلسلہ میں قرارداد کے مسودہ کو امریکہ کو قابل قبول بنانے کے لیے بڑی انٹینسو یعنی گہری قسم کی مساعی کی جا رہی ہے، اور پچھلے 2 روز سے اس قرارداد پر ووٹنگ نہیں کرائی جا سکی۔ تاہم ایکسیوز ایک خبر دینے والا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل موساد کے سربراہ ڈیوڈ، امریکہ CIA کے سربراہ ولیم برنز اور قطری وزیر اعظم التھانی نے سوموار کو وارسا پولینڈ میں اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ حماس کو اغوا کیے جانے والوں کی واپسی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1 ہفتہ کے لیے جنگ بندی کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جس میں درکار شدہ انسانی ضروریات کی اشیاء بھی غزہ میں بھجوائی جا سکتی ہیں۔ تاہم اس کا بھی قطعی فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اب ایک دم 19 دسمبر کو امریکہ نے یمن کے حوثیوں کے خلاف ایک نئی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے بحرین میں موجود امریکہ کا نیول بیس جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرے گا۔ امریکہ نے اپنے ساتھ برطانیہ، بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، سیچلس اور اسپین کو بھی ساتھ ملا کر اس آپریشن کو ریڈ سی سیکیورٹی آپریشن کے نام سے شروع بھی کر دیا ہے۔ یمن میں حوثیوں نے ایران کی طرف سے دی گئی فوجی امداد کے نتیجہ میں ایک لمبی جنگ کے بعد یمن کے بڑے حصہ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہ گزشتہ چند ہفتوں سے اپنے اس مطالبہ کو سامنے رکھ کر کہ امریکہ اسرائیل فلسطین میں جنگ بند کروائے، وہ بحیرہ ہند، بحیرہ عرب اور بحر الکاہل میں عدن خلیج سے ریڈ سی اور نہر سویز کی طرف سے آنے اور جانے والے تجارتی بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے بڑی بڑی تجارتی شپنگ کمپنیوں نے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں، جن میں ایک روز قبل بڑی تجارتی کمپنی BPL اور ایرکس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ نومبر میں جاری کیے گئے ایک اعداد و شمار کے مطابق اس سمندری روٹ سے روزانہ 8.2 ملین بیرل آئل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف شپنگ کمپنیوں کے بحری جہازوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بحیرہ ہند، بحیرہ عرب کو براستہ خلیج عدن، ریڈ سی اور نہر سویز سے ہوتے ہوئے بحر الکاہل میں آنے اور جانے کے لیے یہ سب سے چھوٹا سمندری روٹ بنتا ہے، اور اس روٹ کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن کرنے میں وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور اخراجات بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ روٹ بلاک ہو جائے تو پھر بحری جہازوں کو کیپ آف گڈ ہوپ کا روٹ جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں اس بحری روٹ کو لینا پڑتا ہے، اور بحر الکاہل میں داخلہ کے لیے براستہ بحیرہ اوقیانوس آنا پڑتا ہے، اور اس روٹ پر جانے سے 2 سے 3 ہفتے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن جو اس وقت بحرین میں امریکی نیول ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، انہوں نے اس آپریشن کو ٹاسک فورس کا نام دیا ہے۔ ویکینڈ پر امریکی بحری بیڑا USS ڈیوائٹ ڈی آئزن ہاور اور اس کے ساتھ موجود دیگر جنگی جہاز خلیج عدن میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب منگل 19 دسمبر کے روز سے اس علاقہ میں پٹرولنگ اور حملہ آوروں کو نشانہ بنا دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مطالبہ کو منوانے کے لیے اس شپنگ روٹ پر چلنے والے مختلف ممالک کے تجارتی جہازوں کو
میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانا اور ایشیا اور یورپ کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنا، کیا ہوتی جنگ بازوں کا یہ اقدام درست ہے یا نہیں؟ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ امریکہ کے دفاعی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون نے آج یو ایس کانگریس کو 4 صفحوں کا ایک خط لکھا ہے، جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس 30 دسمبر یعنی اس سال جو 30 دسمبر آ رہا ہے، اس دن یوکرائن کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی آخری کنسائنمنٹ بھجوا دینے کے بعد یہ جو ہیڈ ہے یا یہ جو مد تھی یوکرائن کی مدد کی، اس میں رقم بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اس خط میں درخواست کی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ امریکی صدر نے جو یوکرائن کی مدد کے لیے اضافی رقم کی درخواست کی ہے اس کو منظور کرے، اور اگر کانگریس یہ رقم منظور نہیں کرتی تو پھر یوکرائن کو کسی قسم کی مدد دینے کے لیے ان کے پاس یعنی پینٹاگون کے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہوگی۔ اسی طرح یوکرائن میں آج جو خبر لیک ہوئی ہے اس کے مطابق یوکرائنی فوج کے جو کمانڈر ہیں زالوزینی، ان کے دفتر سے کچھ جاسوسی کرنے والے جو آلات اور ڈیوائسز جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، اور اس خبر نے جو یوکرائن افواج کے کمانڈر ہیں ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہ کس نے یہاں انسٹال کیے اور کس مقصد کے لیے کیے گئے ہیں۔ بہرحال بعض انگلیاں یوکرائنی صدر کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ پہلے بھی چند پروگراموں میں بتایا گیا تھا کہ فوجی کمانڈر اور یوکرائن کے جو صدر ہیں ان کے درمیان بہرحال اس جنگ کے بارے میں خاصے اختلافات چل رہے ہیں۔ تو انگلیاں اٹھانے والے یہی کہتے ہیں کہ غالباً یوکرائنی صدر کی طرف سے یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے کہ ایک بنیاد بن سکے تاکہ وہ کسی طریقے سے جو افواج کے کمانڈر ہیں ان کو برطرف کر سکیں۔ اسی طرح امریکہ کی ایک ریاست ہے کولوراڈو، وہاں کی سپریم کورٹ نے آج ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا ہے، اور صدر ٹرمپ جو کہ سابقہ صدر تھے ان کو انتخابات لڑنے کے لیے جو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے صدر ٹرمپ کو نااہل کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے امریکہ میں ایک قسم کا آپ کہہ لیں جو ارتھ کویک یا زلزلہ سا برپا کر دیا ہے، کیونکہ پچھلی غالباً 2 صدیوں میں کبھی بھی اس قسم کا کوئی فیصلہ امریکی کورٹس نے نہیں دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ابھی چونکہ فیصلہ ہوا ہے، صدر ٹرمپ اور ان کے جو لائرز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا ریئیکشن دکھاتے ہیں اور اس کا پھر حتمی نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ پاکستان کے جو اصل حکمران جو کہ امریکہ یاترا پہ گئے ہوئے تھے ان کو وہاں پہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے واپس جا کر اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارتی روابط فوری طور پر بحال ہوں، اور تجارت کے علاوہ مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں آپ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور آپ دونوں ممالک کی سرحدیں جو ہیں وہ بالکل پرامن رہنی چاہیے، اور اگر آپ یہ شرائط جو ہیں پوری کریں گے تو پھر امریکہ جو ہے وہ ہر قسم کے تعاون اور مدد کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو پاکستان کے اصل حکمران امریکی آقاؤں سے لے کر آئے ہیں۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا بلے کا انتخابی نشان لے کر بڑی خوشیاں منا رہی ہے اور بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک $1 ملین کا سوال جو ہے وہ ابھی تک ان آنسرڈ ہے، جس کا جواب کہیں سے بھی نہیں آ رہا کہ کیا پاکستان میں واقعی صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ اس کا بہرحال کہیں سے جواب نہیں آ رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔